کچھ سال نبی کے ساتھ رہ جائیں اور جھوٹا دودھ نبی کا بغیر اجازت کے پی لیں تو حدیثیں یاد ہو جائیں، روایت کر دیں، تعجب نہیں ہوتا۔ فضہ نے تو کھایا ہی اہل بیت کے دسترخوان سے، بلکہ یہاں تو قسمت اور بڑی ہے، جو روٹیاں زہرا نے پکائی تھیں وہ روٹیاں جناب فضہ نے کھائی۔ کیا کمال نہیں ہو سکتا؟ اسی لیے اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے ان غلام اور کنیزوں کو سمجھیں تاکہ مالک اور مالکہ سمجھیں۔ ایسے ہی ایک دن جناب سلمان کو پیغمبر نے بشارت دی، سلمان جنت تمہاری مشتاق ہے، ابو ذر کی مشتاق ہے، مقداد کی مشتاق۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ اگر میں کسی کو بشارت دوں تو کیا وہ جنت جائے گا؟ نبی نے کہا بالکل جائے گا، جسے چاہے بشارت دے دوں۔ اب نبی سے بشارت لی، فضہ کے دروازے پہ آئے، آ کے جناب فضہ سے کہا فضہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو فضہ کی تو جنت پکی ہو گئی۔ فضہ کا تو ایک دم دل بڑا ہو جانا چاہیے تھا اور بڑے فخری انداز سے کہتی بھائی تیری وجہ سے مجھے جنت مل رہی ہے۔ فضہ نے کہا تیری جنت کو تیرے پاس رکھ، بشارت اسے دے جو جنت میں رہتی نہ ہو، میں رہتی ہی جنت میں، ہم ہمیشہ رہتے جنت میں۔ اور جہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا بات وہیں پہ لے کے آ گئے۔ ایک دن اور جناب سلمان آ گئے۔ اکثر یہ مکالمے 7 مکالمے میں نے پڑھے ان کے تاریخوں میں۔ آئے جناب سلمان، فضہ سے پوچھا مولا کہاں ہے؟ وہ آسمان پہ گئے رزق بانٹنے کے لیے۔ مولانا برکت علی شاہ غازی پور کا سب سے بڑا مناظر شیعہ مذہب کا، آزادی کے پہلے کے، اتنی ضخیم کتابیں ان کی مناظرے کی ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اور اسی سے مناظرے میں استدلال فرمایا تھا کہ وہ آسمان پہ گئے رزق بانٹنے کے لیے۔ اب درویش کا ٹھکانہ مسجد، مولا کے در سے نکلے مسجد میں آئے، آگے دیکھا کہ مولا 2 زانو بیٹھے اور ایسے انگشت مبارک کا اشارہ فرما رہے۔ آئے آ کے سلام کیا، کہتے مولا بڑا آپ نے منہ لگا رکھا ہے فضہ کو، ہر بات کا الٹا جواب دیتی ہے۔ ہم پوچھنے گئے تو کہتی ہے آسمان پہ رزق بانٹنے کے لیے گئے۔ مولا نے مسکرا کے کہا جب پوچھنے گیا تھا تب آسمان والوں کو بانٹ رہا تھا، اب زمین والوں کو بانٹ رہا ہے۔ غلط کیا؟ تو اکثر دونوں میں یہ مکالمے ہوتے رہتے تھے۔ لوگوں نے لکھ دیا کہ صاحب نوک جھونک تھی، اگر تھی بھی تو دوستانہ تھی۔ ماجد صاحب میں اور ہم میں اگر نوک جھونک ہونے لگے، کوئی بات ہونے لگے، تو آپ سے کوئی کہے جی کس کو بلا لیا، آخری مجلس پڑھنے کے لیے کسی اور کو بلایا جاتا، اور یہ ہے یار علی حضرت تم بھی کیا لے کے بیٹھ گئے، تو میں ان کو بتاؤں کہ یار دیکھو تو صحیح کہ میں نے کیا پڑھا ہے، تو یہ جو میں پڑھ رہا ہوں تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ صاحب کچھ ایسا پڑھا کہ جو نہیں سنا گیا، تو کلیجے کو احساس ہوگا نا، فضائل کس کے کھلے؟ اہل بیت کے۔ بس سلمان اور فضہ میں بحث ہوتی تھی، کمالات اہل بیت کے کھلتے تھے۔ جیسے میر انیس اور مرزا دبیر میں یہ معاملہ ہوتا تھا۔ لکھنؤ کی سرزمین معرکۃ الارا سرزمین تھی اس زمانے میں، کچھ دبیر نے لکھا کچھ انیس نے لکھ دیا، کچھ انیس نے لکھا کچھ دبیر نے لکھ دیا۔ دبیر کے ماننے والے الگ، انیس کے ماننے والے الگ، اب ایک دوسرے کو چڑھاتے، دیکھا ہمارے صاحب نے کیا لکھا، ہمت ہے تو انیس صاحب سے لکھواؤ، انیس نے لکھا تو وہ کہتے تھے ہمت ہے تو جاؤ دبیر سے لکھواؤ۔ یہ آپس میں چلتا تھا۔ کسی شاعر نے اسے 2 مصروں میں سمیٹا، اگر آپ کی توجہ رہی شعر آپ تک پہنچ جائے گا، کوئی زور نہیں لگاؤں گا، اس طرح سے شعر پڑھوں گا۔ سنتے ہیں ٹھن گئی تھی انیس و دبیر میں، جیسی جناب فضہ و جناب سلمان، سنتے ہیں ٹھن گئی تھی انیس و دبیر میں، اور فیض اٹھا رہے تھے محبان کربلا۔ مرثیے کس نے سنے؟ آپ نے۔ سلام کس نے سنے؟ آپ نے۔ رباعیہ کس نے سنی؟ آپ نے۔ تو ٹھنی تھی ان میں، فائدہ ہمارا ہو رہا تھا۔ ایسے ہی سلامت علی دبیر نے ایک ربائی لکھی، اب تو ربائی کا دور ختم ہو گیا، کوئی کہنے والا ہی نہیں ہے، اب تو قطعات کہے جاتے ہیں، کلام سے 4 مصرے نکال لیے وہ قطع بنا دیا۔ اس زمانے میں ربائی چلتی تھی، اس کی بحر بھی ذرا الگ ہوتی تھی۔ تو سلامت علی دبیر نے 4 مصروں کی ایک ربائی ہوتی ہے 4 مصروں کی ہے، ربائی لکھی، شاید آپ کی سنی ہوئی بھی ہوگی،
کیونکہ مرثیہ خوانی تب تک ہوتی ہی نہیں ہے جب تک یہ ربائی نہ پڑھ دی جائے۔ فرماتے خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر یہ جہاں جاتا ہے، مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں۔ دبیر نے لکھ دیا۔ اب لکھنؤ میں ایک ہنگامہ، صاحب کیا کہیے، تاریخیں پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے، خطرناک دبیر کے چاہنے والے کہ دیکھا کیا کر دیا ہمارے صاحب نے، کمال کر دیا، ہمت انیس سے لکھو۔ اب لوگ انیس کے پاس ہیں، سرکار آج تو ناک نیچی ہو جائے گی۔ انیس نے کہا تم جانتے ہو جب تک مولا کی تائید نہیں ہوتی تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کوشش کرتے ہیں، مولا آئیں گے تو اب انشاءاللہ لکھیں گے۔ خواب میں مولا کی آمد ہے، انیس سے کہا لکھو۔ اب کلام انیس کا منصوب ہے مگر حقیقت میں مولا علی کا ہے۔ دبیر نے کیا کہا تھا، سورج چراغ جلانے جاتا ہے، شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے، تو انیس تبھی تو انیس ہوں گے جب آگے کی بات کریں۔ امیر انیس نے فرمایا روزے پہ جو باریاب ہو جاتا ہے وہ اوج میں لاجواب ہو جاتا ہے، شب کو جلتا ہے جو قبر حیدر پر چراغ، وہ صبح کو آفتاب ہو جاتا۔ تو ٹھنی تھی دونوں میں، فائدہ آپ کا تھا۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ آپ کو مثالیں دوں، بھائی اسے آپ سمجھ لیجیے۔ اور یہ سب میں نے سنایا صرف ایک فضیلت کے لیے، تاکہ وہ فضیلت آپ سمجھ لیں، شہزادی کا مقام سمجھ میں آ جائے اور آپ جناب فضہ کی معرفت فاطمہ کو پہ جائیں۔ ایک دن اصحاب صفہ کے ساتھ جناب سلمان بیٹھے، ادھر سے جناب فضہ کا گزر ہوا، ہاتھ میرا آپ کے سامنے جڑا ہے، اب تک کی پوری مجلس کی داد ایک طرف اور پوری خطابت ایک طرف اور سلمان و فضہ کا یہ جملہ ایک طرف، ساری خطابت اس میں قربان کر دوں تو بھی مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، پر دیکھنا ہے کہ آپ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ سلمان نے فضہ کو آتا دیکھا، ادھر سے سلام کر لیا، بہن تم پر میرا سلام۔ جیسے سلام کیا فضہ نے جواب سلام دیا، وعلیک السلام یا اخی سلمان زادک اللہ علما من العرفان۔ میرے بھائی اللہ تجھے بھی سلامت رکھے، اللہ تیرے علم میں اضافہ کرے، تیری معرفت میں اضافہ کرے۔ جیسے ہی سلمان نے جملہ سنا تو جیسے ہوتا ہے نا کہ انگارے پہ پیر رکھ دیا، غصے میں کھڑے ہوئے، ہر بات کا الٹا جواب دیتی، سلام کیا تو سیدھا سیدھا جواب دے دیتی، کہ اس میں بھرنے کی کیا بات، کہ تم نے کیا کہا، علم میں اضافہ ممکن ہے کیونکہ علم کل اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، تو علم میں اضافہ ہو سکتا ہے، کیا پھر بھڑک کیوں رہے؟ بھڑکنے کی وجہ یہ جانتی ہے میں ایمان کے کون سے درجے پہ ہوں، کہاں جانتی ہوں 10ویں درجے پہ ہوں، کہ 10ویں کے بعد درجہ ختم، آگے کوئی درجہ ہے ہی نہیں، جب درجہ نہیں ہے تو آگے معرفت بھی نہیں ہے، تو تو کیسے کہہ رہی ہے کہ میری معرفت میں اضافہ ہو؟ پر جناب فضہ نے وہ جملہ کہا کہ دنیا بھر کی خطابتیں اس جملے پہ قربان ہو جائے، کہ بھائی یہ بتا معراج سنی ہے؟ کہ ہزاروں مرتبہ، کہ معراج میں کیا ہوا تھا؟ کہ محمد پردے کے اندر تھا، میرا مولا پردے کے ادھر تھا، میرا مولا پردے کے ادھر تھا، کہ بس اپنی اوقات کو پہچان، تو فاطمہ کی دہلیز کے باہر رہتا ہے، میں دہلیز کے۔ اور اسی جملے پہ جناب فضہ کا فخر ہے کہ جس نور کو قیامت میں بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ 24 گھنٹے میری آنکھوں کے سامنے، اسی لیے کہا کہ اللہ تیری معرفت میں اضافہ کر، جس نور کو کوئی دیکھ نہیں پائے گا وہ میرے سامنے مسلسل رہتا ہے، معرفت بڑھے گی تبھی تو دہلیز کے اندر آئے گا، باہر رہنے والا اور ہے
دہلیز کے اندر رہنے والا ہو۔ اس دن کے بعد سے تاریخوں میں ایک جملہ ملتا ہے کہ سلمان اپنی ریش مبارک سے فاطمہ کی دہلیز پہ جھاڑو لگاتے تھے۔ لیکن اگر میں تاریخ بدل کے جملہ کہوں تو شاید مناسب ہوگا، سلمان داڑھی سے جھاڑو نہیں لگاتے تھے، سلمان اپنی جبین وہاں جھکاتے تھے، تاکہ جتنا یہاں جھکے گا اتنا ہوگا۔